تو پروپوزل ایک آیا تھا اور اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس سردار شاہ صاحب نے پیش کیا تھا، جیسے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یہاں بہت سارے وائس چانسلر بھی، میں ان کا نام لینا بھول کے ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، ایک نیا انیشیٹو تھا، اور جیسے بتایا گیا کہ لائسنسز ہم نے دینے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری فیوچر جنریشنز کو تیار کریں گے، اس ملک کے مستقبل کے معماروں کو تیار کریں. اب ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا دکھایا تھا کہ کیا رزلٹ رہا ہے، لیکن وہ بچے کی تعلیم سب سے پہلے تو اپنے گھر سے، اپنی ماں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر وہاں پہ بیس نہ بنے تو آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، آگے بچہ جا کے انلیس کوئی بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن وہ میک اپ نہیں کر سکتا. سو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یور پرائمری ایجوکیشن، جو آپ کی پہلی دن ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو اپنا پہلا دن اسکول کا بھی آتے ہیں پہلے دن، اور اس پرائمری ایجوکیشن جو بالکل کنڈر گارڈن یا فرسٹ گریڈ لیول کے اوپر جو سبق ملتا ہے، جو ٹیچر کی ڈانٹ نصیحت ہوتی ہے، وہ آپ کو آخر تک یاد رہتی. مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد ہے. میں آئی ریمبر جب میری پہلی ڈانٹ پڑی، پہلی پنشمنٹ ہوئی اسکول کے اندر، اور انہی ٹیچرز نے اس لیول سے لے کے، جب ہم 4 سال کے ہوتے ہیں، لے کے جب ہم ایک ریٹائرڈ لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 60 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، اٹس آل اسٹارٹس دیر. اور ان لوگوں کے لیے پراپرلی کوالیفائڈ ہونا، ٹرینڈ ہونا، وہ بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ دس آل اسٹارٹیڈ. ہم نے یہ اسٹیڈا کے ادارہ بنایا، قانون بنایا. قانون کے بعد، وہ ادارہ بنانے کے بعد ہم نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان ساری آرگنائزیشنز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیے، چاہے وہ ایک آخان یونیورسٹی ہو، دوربین، ضیاء الدین یونیورسٹی، اور باقی سارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس پروگرام کو اس جگہ تک لے جانے کے. آج ہم پہلے لائسنسز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان سب کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹر ایجوکیشن، اور سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سارے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی، اور آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ ہم نے وہ پہلے لائسنسز دیے ہیں. لیکن ابھی صرف شروعات ہے. 646 لوگ پاس ہوئے 4000 میں سے. آپ نے جو وہ بھی بتائی تھی نا، دیٹ ڈز ناٹ گیو اس دی رائٹ پکچر. اگر 4000 اپیئر ہوئے اور 646 پاس ہوئے، اور 19% بنتا تھا کتنا، 16%، تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ابھی تو کچھ بھی نہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، لائسنسڈ ٹیچرز ہیں. تو ہم نے کام کرنا پڑے گا. ہم نے اس آرگنائزیشن اسٹیڈا کو بڑھانا پڑے گا، تاکہ ہم جلد سے جلد ان سارے ٹیچرز کو، ہم نے 10 سال کی بات کی تھی، میرے خیال ہے 10 سال از وے ٹو لانگ. 10 سال کا مطلب ہے کہ کئی ہمارے ایسے بچے اس وقت بھی ایز وی اسپیک، ہمارے ایک تو وہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو نمبرز پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے، بٹ ایک بھی بچہ اگر آؤٹ آف اسکول ہے تو اٹس ون ٹو مینی. لیکن جو بچے اسکول میں ہیں، ان کو بھی ہم کس قسم کی ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں جیسے ہم آگے جائیں؟ ہمیں تو اپنے ٹیچرز نے اس قابل کیا کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں کمپٹیشن کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں؟ میرا نہیں خیال ہے.
جتنے اگر آپ دیکھ لیں پرسنٹیجز، اب ہم نے خود کا ایک تو آؤٹ آف اسکول دیکھ لیں، پھر جو اسکول میں آتے ہیں ان کو جو ہم پڑھا سک رہے ہیں وہ دیکھ لیں. سو اٹ از اے فینومینا. میرا خیال ہے پاکستان ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں پہ بھی ایجوکیشن کا نظام اب اس لیول تک نہیں پہنچا، اور اٹ از سو سیڈ کہ یہ پچھلے 40-50 سال میں خراب ہوا ہے گریجولی. آج سے 50-60 سال پہلے جو ہمارے پرائمری اسکولس تھے، اور میں پڑھا کراچی میں ہوں لیکن میں جب گاؤں جایا کرتا تھا تو ہم اسکول جا کے بیٹھا کرتے تھے ان بچوں کے ساتھ اسکول کی کلاسز میں، اور ادھر وہ پڑھائی ہوتی تھی. لیکن اب ناٹ ٹو ہیپی اباؤٹ سیئنگ دس، وہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے. ہم ان بچوں کو پریپیئر نہیں کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے، اور بچوں کو پریپیئر کون کرے گا؟ وہ ٹیچرز کریں گے جو انہیں پڑھاتے ہیں. سو انفارچونیٹ ابھی ہم آئے دن، ابھی بھی سردار شاہ صاحب نے ذکر کیا، ہم نے کہا کہ جی، اور یہ آج سے نہیں 20 سال تقریباً ہو گئے یا 17-18 سال ہو گئے، فیصلہ کیا گیا کہ ٹیچرز کو ایک کمپیریٹو پروسیس کے تھرو ہم ریکروٹ کریں گے. کوئی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی. ایک زمانے میں ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی تھی، جی آپ آگے منسٹر کے پاس پہنچ گئے، سیکرٹری کے پاس پہنچ گئے کہ جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، میں نے انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کیا ہے، میں پرائمری اسکول ٹیچر بن سکتا ہوں. وہ آپ کو ادھر ہی آرڈر ہاتھ میں دیتے تھے. اس وقت بھی ریکوائرمنٹ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لیے کہ ٹیچرس تھے ہی نہیں آپ کے پاس، دے وہ ویکنسیز. دیٹ اس وقت بھی ہم جتنے بچے ہمارے پاس ہیں اس حساب سے ٹیچرس تو نہیں ہے نا. سب سے پہلے تو ہم نے وہ اسکول بنانے اور اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بنانے تاکہ ہم وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھا سکیں. آج اگر ہمارے پاس سارے آؤٹ آف اسکول بچے اسکول میں آ جائیں تو ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ وی نیڈڈ ٹیچرز کوئکلی. واٹ وی مسڈ آؤٹ واز ٹریننگ دوز ٹیچرز. خیر پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میرٹ پہ سارے ٹیچرز لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس لیے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی ٹیچر تھرپارکر میں جس نے پڑھانا ہے تو کشمور والا ٹیچر ادھر آ کے نہیں پڑھائے گا. اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا. خیر پہلے تو اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ جو ٹیچر ہوتا تھا وہ اپنے بال بچوں سمیت شفٹ کر جاتا تھا دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر جہاں پہ اس کو ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی. اب وہ پرابلمس ہمارے ساتھ بہت ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ جی وہ اسی گاؤں کا، اسی یونین کاؤنسل کا، یا کم سے کم اسی تحصیل کا ہو. اور جتنی ویکنسیز تھیں اس ویکنسیز کے حوالے سے جنہوں نے بھی پاس کیا آن میرٹ، ایک بھی اس میں سفارشی، ایک اگر کوئی ایک بتا دے نا کہ یہ سفارشی ہو تو ہم کہیں کہ نہیں یہ ہم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اب ہوا یہ کہ اگر تھرپارکر میں 45 نمبر والے کو جاب مل گئی اور میرا اپنے شہر کے 7 والے کو نہیں ملی تو وہ 50 والے کو نہیں ملی، وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جتنی ویکنسیز ہیں آپ کو میں تھرپارکر نہیں بھیج سکتا پڑھانے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے. تو یہ ہم نے سارے انٹرونشنس کی، لیکن اس کے بعد اور زیادہ ضروری تھا کہ ان ٹیچرس کو پراپر ٹرین کی. مجھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا جہاں پہ شاہ صاحب موجود ہیں میٹنگ میں، میں نے کہا کہ جن تحصیلوں میں آپ کو نہیں مل رہے 40 شاید پاسنگ مارکس تھے اس وقت، میں کہا نیچے جاؤ، بٹ ایسے نہیں. لیٹ سے آپ کو 35 پہ جانا پڑے گا ان آرڈر ٹو ریکروٹ دی نمبر آف ٹیچرز دیٹ یو ریکوائر. تو آپ وہ جو اگر 25 ایسے ٹیچرز پہلے ان کو آپ ٹرین کرو، ان کو آپ 35% والوں کو لاؤ، ان سے دوبارہ ٹیسٹ دلاؤ. اف دے پاس وتھ مور دین 40% دین یو کین امپلائی دیم. یہ بھی ہم نے کیا تاکہ ہم اپنی نمبرز پورے کر سکیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ انلیس ہم ان ٹیچرز کو پڑھانے کا، اس لیے کہ میں PhD بھی کر سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں اچھا ٹیچر نہ ہوں. ہر پروفیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس ٹیچر کو ان ٹیچنگ ایڈز کہہ لیں ان کو آپ کو دینی پڑیں گی اگر آپ نے اپنے اس بچے کو اس معاشرے میں کمپیریٹو بنانا ہے کہ وہ اس معاشرے کا ایک پراپرلی اپنا کردار ادا کر سکے.
تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے یہ اسٹیڈا والی لائسنسنگ شروع کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے وہ پہلی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ. ابھی آگے بہت ہم نے کام کرنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری ابھی بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم صوبہ سندھ اور آئی بلیو سارے صوبوں میں ایجوکیشن پہ ہمارا سب سے زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور ڈسپائٹ دیٹ ہم انٹرنیشنل ابھی بھی مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، شاید ہم 1.5% آف GDP دے رہے ہوں گے، کم از کم 4% دینا چاہیے، یعنی 2 سے 2.5 گنا اپنی ایجوکیشن ایکسپینڈیچر بڑھانا ہے ہم نے، تبھی ہم پراپر ایجوکیشن دے سکیں گے. لیکن بڑھانے کے لیے وہ ریسورسز پیدا کرنی ہے. یو کانٹ جسٹ تھرو اوے منی. ان ریسورسز کو پیدا کرنے کے لیے اسکول سے بھی زیادہ ٹیچر کی ضرورت ہے جو پڑھا سکے. اپنے بڑے بڑے لوگوں کے قصے سنے ہوں گے، ادھر بچہ تو کوئی نہیں ہے، ٹیچرز ہیں سارے، لیکن وہ قصے سنے ہوں گے کہ جو ہے نا درخت کے نیچے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی پڑھے، یا رات کو دن کو کام کر کے اور رات کو وہ موم بتی جلا کے اور اس سے پڑھائی کرتے تھے. لیکن وہ سب اس لیے پاسبل تھا کہ جس کا مینٹور ہو کوئی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی جو بغیر کسی مینٹور کے بن سکتے ہیں. آپ کو ایک اچھا ٹیچر اپنی زندگی میں چاہیے جو آپ کو آگے لے جا سکے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بہتر ٹیچرز پروڈیوس کر سکیں، اور یہ ادارہ جو ہم نے ایک قانونی ادارہ بنایا ہے اس کا یہی کام ہے. آپ کی آج کامیابی تو وہی ہے، لیکن شاہ صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو حکومت کو، اس ملک کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ ہیں، وہ بہت بڑھ گئی ہیں. آپ ایک صرف ہم روشنی دکھا کے، یہ صرف وہ کہتے ہیں نا اٹس جسٹ اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، بٹ وہ روشنی دکھا کے ہم لوگوں کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ریسورسز چاہیے ہوں گی ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں. اور میں آپ کو ایٹ لیسٹ اپنا بتاتا ہوں، میری کابینہ کا بتاتا ہوں. ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ایون کوئی بڑی ایکسپینڈیچر اپروو کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، تو ہم وہ پھر پیسوں کا نہیں سوچتے، بٹ دین دا فرسٹ تھنگ از کہ وہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ آپ وہ پرفارم کر سکیں گے جو آپ کو ٹارگٹس دیے گئے. تو میں اسٹیڈا کو مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اپنے سارے پارٹنرز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. میڈم رانا بیٹھی ہیں جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس چیز کو آگے بڑھایا ہے، وی ایکنالج دیٹ میڈم. اور جو ادھر ٹیچرز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج لائسنس حاصل کیا ہے، کچھ کو میں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں، باقی شاہ صاحب، سردار شاہ صاحب میری تقریر کے بعد دیں گے. ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک چیز میرے خیال میں آئی تھی، اب شاید ایک ہی پروفیشن رہ گیا، بٹ اٹس ناٹ اے پروفیشن. شاید سیاستدانوں کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن سیاستدان کوئی اٹس ناٹ اے پروفیشن. پروفیشن ہونے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمارے لائسنس ہوتا ہے ہمارے لوگ جو ہمیں ووٹ ان یا ووٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی حکومت سے. اور ہم ہمارا کام، میرا یہ خیال ہے، اس لیے کہ پڑھ کے اور لائسنس لے لینا میرا خیال ہے تھوڑا سا آسان ہے. لوگوں کو اپنے پرفارمنس سے، اپنے کام سے کنٹینیوسلی، اور وہی لوگ کر سکتے ہیں. اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری اس جماعت سے تعلق ہے جس کی لیڈرشپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. چاہے ہمارے فاؤنڈر لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، ابھی چیئرمین بلاول، صدر عاصم علی زرداری، ان کی میں نے کئی بار بتایا کہ مجھے اگر کبھی اپنی لیڈرشپ سے سمجھ لیں ڈانٹ
سنیے تب وہ سنیے جب ان کو کسی کی کمپلین آتی ہے کہ جی ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں یا ہماری گلی میں یہ کام نہیں ہوا ہے. وہ پبلک سروس جو کہ ایک سیاستدان کا کام ہے وہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں وہ فارموسٹ رکھتی ہے اور ہمارے لیے وہی لائسنس ہے. بٹ ٹیچرس کو اپنے یہ لائسنس ٹیچنگ لائسنس لینے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ جو سردار شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ اویئرنیس ہی کہوں گا کہ آ جائے گی کہ جب لائسنسز کی بات کرتے ہیں ٹیچرس کی تو اٹ از ناٹ ہتھیاروں کا لائسنس یا گاڑی کا لائسنس یا کیا اور بھی لائسنس ہوتے ہیں نا, بلڈر کا لائسنس یہ نہیں, ایک ٹیچنگ لائسنس کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم ٹیچرس کو دینا چاہتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں, جو ادھر ٹیچرس بیٹھے ہیں, میں ایٹ لیسٹ میں اور آئی ایم شیور سارے لوگ جو اپنے ٹیچرس کو, میں اس وقت بھی اگر مجھے کوئی اپنا استاد چاہے وہ پرائمری اسکول کا ہو یا یونیورسٹی لیول کا ہو ملتا ہے تو بیکاز ان کی کنٹریبیوشن جو رہی ہے میں ان کو اتنی عزت دیتا ہوں جتنی میں اپنے مرحوم والدین کو دیتا تھا. اور آپ لوگوں نے وہ عزت ایسے کمانی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے بچے 50 سال بعد بھی آپ سے ملیں تو آپ کو وہ عزت. اس وقت بھی میرے پچھلے دنوں میری اسکول کے اردو کے ٹیچر تھے, ان کا انتقال ہوا اور میں سچی بتاتا ہوں مجھے پتہ چلا تو وہ افسردہ ہوا تھا کہ مجھے یاد آئی تھی وہ ساری چیزیں جو انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھائی تھی. اور میں کلاس 6 کے اسکول ٹیچر کی بات بتا رہا ہوں, کلاس 6 میں جس نے مجھے پڑھایا تھا. تو وہ ٹیچرس کا کام ہے کہ اپنے کردار سے اپنی جو ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, وہی آپ کی کمائی ہے, یہی آپ کی کمائی ہوگی. جب اور جیسے ایک والد اور والدہ اپنے بچے کو کامیاب ہو کے خوش ہوتی ہیں, اچھا ٹیچر وہی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کامیاب دیکھ کے خوش ہو کہ جی میرا بھی اس میں حصہ ہے ایسی کامیابی میں. اور آئی وانٹ کہ ایچ ون آف یو, جو بھی اساتذہ ہیں ان سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ان کا نام, دنیا فانی ہے, ہم گزر جاتے ہیں, ان کا نام زندہ رہتا ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس, کامیاب اسٹوڈنٹس کی شکل میں جو نام پیدا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے ٹیچرز کا نام روشن کرتے ہیں, اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا نام روشن کرتے ہیں. ونس اگین شاہ صاحب, آئی ایم گریٹفل فار all of you to come here at the Chief Minister's house or giving me, honoring me with your presence. آج جو سارے اساتذہ ہیں میں کہوں گا کہ استاد کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, چاہے وہ میرا استاد ہو یا کبھی اس نے مجھے پڑھایا نہیں. اور یہ میں نے وہ آئی تھنک یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے, لیکن میں بھی اساتذہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے اس سے سچائی کریں اور اچھے اسٹوڈنٹس پیدا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.